بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسمانی کتابوں کے ذریعے یہودیوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ بڑا فساد مچاؤ گے اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ دشمن کو تم پر مسلط کرے گا۔ یہ 2 بڑے فساد سے مراد ایک بخت نصر اور دوسرا انطاکیہ۔ ان دونوں فساد کی تفصیل جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو یہودیوں کا بادشاہ حکمراں بنا، اس کے بعد سے دینی خرابی آنا شروع ہو گئی۔ بادشاہ کے خراب ہونے کا اثر عوام پر بھی جاتا ہے۔ پھر مصر میں آتش پرستوں کی حکومت تھی۔ ان کے بادشاہ نے شام پر حملہ کیا اور مال و اسباب لوٹ کر چلا گیا۔ لیکن یہودیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ سب ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور پھر 400 سال تک یہودیوں نے دنیا پر راج کیا، اور 400 سال بعد پھر یہودیوں میں بت پرستی پھیلنے لگی، نافرمانیاں کرنے لگے۔ اس وقت دوبارہ مصر نے حملہ کیا اور ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا، مگر انہوں نے اس واقعے سے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ پھر اس کے بعد بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا، مگر شام میں بخت نصر نے اپنا حکمراں بنا دیا، یعنی ایک طرح کا کٹ پتلی حکمراں، جو حکومت یہاں کرتے اور احکامات بخت نصر کے مانتے، اور یہ بادشاہ یہودیوں میں سے ہی تھا۔ پھر اس وقت کے پیغمبر حضرت ارمیہ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ بت پرستی مت پھیلاؤ، بدکاریاں بند کرو، مگر پیغمبر کی بات ماننے کے بجائے اس نے بادشاہ بننے کا سوچا۔ کیوں نہ بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی جائے اور حکومت پر قبضہ کر لیا جائے، مگر بغاوت ناکام ہوئی اور بخت نصر نے حملہ کر کے بے تحاشا یہودی قتل کیے۔ ایک اندازے کے مطابق 40,000 یہودی قتل کیے۔ بیت المقدس کا بہت نقصان کیا اور یہودیوں کو غلام بنا کر لے گیا۔ پھر یہودیوں کو احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ ایران کے بادشاہ نے یہودیوں کی مدد کی اور بابل پر حملہ کر کے یہودیوں کو آزاد کروایا، اور شام میں دوبارہ یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور جو حکومت دوبارہ قائم ہوئی، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد قائم ہوئی۔ مگر یہ لوگ پھر بدعمالیوں میں لگ گئے اور دوسری مرتبہ انطاکیہ کے بادشاہ نے شام پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بھی تقریباً 400 سال بعد ہوا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے 100-150 سال پہلے ہوا۔ پھر یہاں پر سلاطین روم کی حکومت قائم ہوئی، یعنی رومیوں کے بادشاہ آتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک رومیوں کی حکومت قائم رہی، مگر یہ عیسائی نہیں تھے، آتش پرست تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہودی انہیں نہیں مانتے تھے، مگر بہت سارے آتش پرست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگے، یعنی عیسائی ہو گئے۔ یہ چھوٹا سا تعارف تھا بیت المقدس کے بارے میں۔ اب ہم چلتے ہیں عراق کے شہر بابل کی طرف۔ بابل، جس کا مطلب ہے گڑبڑ۔ بابل دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ 6 صدی قبل مسیح میں عراق ایک عظیم الشان سلطنت تھی، اور اس سلطنت پر بخت نصر کی حکومت تھی، جو ایک ظالم بادشاہ تھا۔ یہ اتنا ظالم تھا کہ فرعون بھی اس سے لڑنے کی جرت نہ کرتا، اور یہ جس شہر میں جاتا اسے فتح کر کے آگ لگا دیتا اور لوگوں کو غلام بنا کر بابل شہر لے آتا۔ اس کے ظلم کی داستانوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اس ظالم نے شام اور فلسطین کے علاقوں میں خون کی ندیاں بہائیں، شہروں کو مسمار کیا اور آبادیوں کو ویران کر دیتا۔ پھر اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ یہودیوں کو ان پیش گوئیوں کا پہلے سے علم تھا کہ ایک بادشاہ یہاں حملہ کرے گا، مگر اس کے باوجود نافرمانیوں اور بدعمالیوں میں لگے رہے۔ انہوں نے ان پیش گوئیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی
یہودیوں کے دینی علماء نے حکومت کی بھرپور تائید کی، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتاتے۔ زنا ان کے لیے ایک معمولی بات بن گئی تھی۔ پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور کتاب الہی کو پس پشت ڈال دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب تو نازل ہونا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کی شکل میں عذاب نازل کر دیا۔ بخت نصر ایک آفت بن کر آیا اور 40,000 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، کسی کو نہ چھوڑا۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ یہودیوں کے ایک بادشاہ صدقیہ کی بیٹی کو اس کے سامنے بخت نصر نے ذبح کر دیا اور بادشاہ کی آنکھیں نکلوا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا اور ہیکل سلیمانی کا سارا سامان اٹھا کر لے گئے۔ روایت کے مطابق تابوت سکینہ بھی اس وقت سے غائب ہے۔ تورات کے تمام نسخے جلا دیے اور یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے آیا تاکہ بابل شہر کی تعمیر کی جا سکے۔ بخت نصر نے ایک سونے کی مورتی بنا رکھی تھی اور ہر شخص کو حکم تھا کہ اس کا سجدہ کرے، اور جو نہ کرتا قتل کر دیا جاتا۔ انسانی جان کی بخت نظر کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔ دانشوروں، علماء اور انبیاء کی تصدیق کرتا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظلم کو کرنے والے کو سزا بھی اسی دنیا میں عبرتناک دیتا ہے، اور تا قیامت تک لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح بخت نصر نے ایک خواب دیکھا، مگر اس خواب کی تعبیر اسے جو بھی دانشور بتاتا وہ مطمئن نہ ہوتا۔ پھر اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو محل میں طلب کر کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ خواب سننے کے بعد آپ علیہ السلام نے بتایا کہ عنقریب تو انسانوں میں سے نکال دیا جائے گا، جنگلی جانوروں کے ساتھ رہے گا اور گھاس کھائے گا، اور یہ عذاب 7 سال تک رہے گا۔ تب تجھے پتہ چلے گا کہ اصل بادشاہ کون ہے۔ مفسرین کے مطابق ٹھیک 1 سال بعد بخت نصر ایک پراسرار بیماری کا شکار ہوا، اور وہ تمام تعبیریں جو حضرت دانیال علیہ السلام نے بتائی تھیں سچ ثابت ہوئیں۔ اس طرح بخت نصر کو سلطنت کی ایک نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ یہ تھا بخت نصر کا انجام۔ بابل دنیا کا قدیم ترین شہر ہے جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا، مگر آج بھی اس شہر کے کھنڈرات کے آثار اس وقت عراق کے شہر حلہ کے قریب واقع ہیں۔ یہ علاقہ تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ بخت نصر نے اس علاقے کو بہت ترقی دی۔ مورخین کے مطابق بابل کے گرد ایک 55 میل لمبی فصیل تعمیر کی گئی، جس کا مقصد دشمنوں کے حملوں سے بچنا تھا۔ ان کھنڈروں میں نہروں کے آثار، شاہی محلات، بخت نصر کا محل، برج نمرود، مولک باغ اور سومیرین قوم کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ معزز دوستو، سومیرین قوم یہاں کی قدیم ترین قوم ہے۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا تو اس وقت سومیرین قوم کی نوادرات عجائب گھروں میں جو رکھی گئی تھیں وہ سب اٹھا کر لے گئے۔ یہ لوگ علم و نجوم کے ماہر تھے۔ تاریخی کتابوں میں بابل کے بانی کا نام نمرود آیا ہے۔ بابل ہی بخت نصر کا دارالخلافہ کہلایا۔ تاریخ انسانی کا بلند ترین مینار بھی بخت نصر نے تعمیر کروایا، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا تھا۔ بابل شہر کی تعمیر کے لیے یہودیوں کو غلام بنا کر لایا گیا۔ بخت نصر کون تھا؟ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کے خاندان میں ایک شخص کے ہاں پیدا ہوا جس کا نام نمرود تھا۔ اس نے اپنی سگی بہن سے شادی کی جس کا نام عیشتا تھا، اور عیسائی اسی عیشتا کے یوم پیدائش پر ایسٹر تہوار مناتے ہیں، اور بابل اس وقت ایک مقدس مقام تھا۔ دوستو، اگر ہم انسانی تاریخ کی
صرف 10,000 سالہ تاریخ کو ہی پڑھ لیں تو ہمیں ایسے بہت سے عبرتناک عذاب پڑھنے کو ملیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آنے والی قوموں کے لیے ایک عبرت اور ایک سبق حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے۔ آپ بھی اکثر اوقات ایسے واقعات سنتے ہوں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور ایسے گناہ سے دور رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔